آج ہم دو بڑے امریکی واقعات پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں جن کا ذکر ذرائع میں ہے۔ ایک تو امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریبات کا آغاز، اور دوسرا صدر ٹرمپ کا ایک بڑا قانون سازی بل سائن کرنا۔ بالکل، تو ہمارا مقصد ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات دیکھیں، ان کے مقاصد کیا بتائے جا رہے ہیں اور ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ چلیں پہلے سالگرہ والی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صدر ٹرمپ نے آئیووا سے امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی سال بھر چلنے والی تقریبات شروع کی ہیں۔ مقصد تو یہی بتایا گیا ہے کہ 2026 کی سالگرہ تک ملک کو حب الوطنی کے جذبے تلے یوں کہیں کہ متحد کرنا ہے۔ جی، اور کچھ ذرائع تو اسے تاریخ کی سب سے بڑی حب الوطنی کی تقریب کہہ رہے ہیں۔ ہاں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے، دیکھیں کہ یہ سب ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک سیاسی طور پر بہت بٹا ہوا ہے۔ گیلپ پول کا ڈیٹا دیکھیں تو صرف کوئی 1/3 ڈیموکریٹس ہیں جو امریکی ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ صرف 1/3؟ جی، جبکہ ریپبلکنز میں یہ شرح 90% ہے۔ تو یہ صرف سیاسی تقسیم نہیں، شاید حب الوطنی کے معنی بھی الگ ہو گئے ہیں۔ صحیح، اور وہ جو ان کا APNORC پول بھی تو تھا، ٹرمپ کی منظوری کی شرح 40% کے آس پاس تھی۔ بالکل، 60% نامنظور کر رہے تھے۔ تو اس پس منظر میں یہ تقریبات ہو رہی ہیں۔ اچھا، امریکہ 250 کے لیے جو ٹرمپ کی رابطہ کار ہیں، سفیر مونیکا کرالی، وہ تو کہتی ہیں کہ مقصد مشترکہ اقدار سے ملک کو جوڑنا ہے۔ انہوں نے وہ 1976 کی مثال بھی دی ہے نا؟ ہاں، ویتنام جنگ اور واٹر گیٹ کے بعد والی۔ امید ظاہر کی ہے کہ یہ تقریبات بھی ویسا ہی کردار ادا کریں گی۔ آئیووا والی تقریب میں وہ لی گرین ووڈ بھی تھے؟ ہاں، گاڈ بلیس USA والے، وہ تو ٹرمپ ریلیوں کا حصہ بن چکا ہے گانا۔ بالکل، اور ہوم لینڈ سیکیورٹی سیکریٹری کرسٹی نوئم اور ایگریکلچر سیکریٹری بروک رولنس وہ بھی وہاں تھی۔ آئیووا کا انتخاب کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ مرکز میں ہے یا وہاں ٹرمپ کی حمایت زیادہ ہے؟ شاید دونوں باتیں، مرکزی حیثیت بھی ہے اور ریاست میں ٹرمپ کی حمایت بھی مضبوط ہے۔ اور یہ سلسلہ اگلے سال واشنگٹن DC میں نیشنل مال پر ایک میلے کے ساتھ ختم ہوگا۔ اچھا، تو ایک طرف یہ قومی اتحاد کی باتیں اور تقریبات، اور دوسری طرف آئینی یوم آزادی پر ایک اور بڑا قدم اٹھایا گیا، وہ ون بگ بیوٹیفل بل ایکٹ OBBB۔ جی ہاں، OBBB۔ وائٹ ہاؤس نے اسے دوسری مدت کی سب سے بڑی فتح قرار دیا ہے۔ یہ بل ہے کیا اصل میں؟ بہت چرچا ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ ٹرمپ کے دوسرے دور کے ایجنڈے کا مرکز لگتا ہے۔ اس میں سینکڑوں چیزیں شامل ہیں، لیکن موٹے طور پر ٹیکس کٹوتیاں ہیں، حکومتی اخراجات میں تبدیلیاں ہیں اور بہت سی پالیسی اصلاحات ہیں۔ اچھا، جیسے کچھ مثالیں؟ جی، جیسے 2017 والی انفرادی ٹیکس شرحیں مستقل ہو جائیں گی، پھر ٹپس پر، اوور ٹائم تنخواہ پر، کار لون کے سود پر ٹیکس ختم کرنے کی بات ہے۔ چھوٹے کاروباروں کے لیے ایک کٹوتی ہے 1900A، اسے بڑھا کر 23% کیا جا رہا ہے اور مستقل کیا جا رہا ہے۔ چائلڈ ٹیکس کریڈٹ میں اضافہ ہے، اور وہ والدین کے لیے بھی کچھ تھا؟ ہاں، وہ ٹرمپ اکاؤنٹس، مطلب بچوں کے لیے ٹیکس ملتوی شدہ بچت اکاؤنٹس۔ ٹھیک ہے۔ اور خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ خرچ میں بڑا حصہ دفاع اور بارڈر انفورسمنٹ، مطلب ڈیپورٹیشن وغیرہ کے لیے ہے۔ $150 بلین، خاص طور پر آئس کی فنڈنگ وہ کہتے ہیں 2029 تک 10 گنا بڑھ سکتی ہے۔ 10 گنا؟ جی، اور دوسری طرف بائیڈن دور کے جو کلین انرجی ٹیکس کریڈٹس تھے وہ ختم، اور میڈیکیڈ کے لیے کام کی نئی شرطیں لگائی جا رہی ہیں۔ یہ تو کافی بڑی تبدیلیاں ہیں، اور یہ پاس کیسے ہوا؟ ظاہر ہے پارٹی لائنز پر ہی ہوا ہوگا۔ بالکل، سختی سے پارٹی لائنز پر۔ ریپبلکنز تو معاشی فائدے بتا رہے ہیں، ڈیموکریٹس نے متفقہ طور پر مخالفت کی ہے۔ اور قرض کا کیا؟ اس کا اثر پڑے گا؟ بہت زیادہ۔ کمیٹی فار اے ریسپانسبل فیڈرل بجٹ CRFB، جو ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ان کے مطابق اس سے قومی قرض میں $4.1 ٹریلین سے زیادہ کا اضافہ ہوگا۔ $4 ٹریلین سے زیادہ؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اور وہ یوم آزادی کی تقریب میں فوجی طیاروں کا فلائی اوور بھی تھا، وہ بھی اسی سے منسلک تھا؟ ہاں، B-2، F-22، F-35 طیارے تھے عین بل پر دستخط کے وقت، اور وائٹ ہاؤس نے اسے جون میں جو ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ ہوا تھا، آپریشن مڈ نائٹ ہیمر، ہاں سنا تھا، اس سے جوڑا ہے۔ اس میں B-2 طیارے استعمال ہوئے تھے، ان حملوں میں شامل پائلٹس بھی وائٹ ہاؤس میں صدر سے ملے۔ اچھا، اور اس فلائی اوور پر خرچہ کتنا آیا ہوگا؟
اندازہ ہے کوئی $2 ملین۔ تو ایک طرف جشن، دوسری طرف یہ بڑا بل۔ اس بل کے سماجی اثرات پر بھی تو بات ہو رہی ہے نا، خاص طور پر میڈیکیڈ کٹوتیوں کی۔ جی، وہ بہت اہم نکتہ ہے۔ OBBBA 10 سالوں میں وفاقی میڈیکیڈ فنڈنگ میں تقریباً $863 بلین کی کٹوتی کرتا ہے۔ سینٹ ورژن میں تو شاید $1 ٹریلین تک تھی۔ 863 بلین؟ اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ نتائج دیکھیں، سنگین ہو سکتے ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ملک بھر میں 1.2 ملین سے زیادہ نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اوہ خدایا! ریاستی معیشتوں کو GDP میں $154 بلین کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ریاستی اور مقامی ٹیکس آمدنی میں $12 بلین کی کمی۔ اور صحت کی سہولیات پر کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر دیہی علاقوں میں؟ وہی خدشہ ہے۔ دیہی اسپتال اور کلینکس بند ہو سکتے ہیں۔ پھر تقریباً 1.4 ملین کم آمدنی والے جو میڈیکیئر استعمال کرتے ہیں وہ میڈیکیئر سیونگز پروگرام سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اور انشورنس کوریج؟ کانگریشنل بجٹ آفس CBO جو غیر جانبدار تجزیے دیتا ہے، ان کا اندازہ ہے کہ تقریباً 16 سے 17 ملین امریکی اپنی ہیلتھ انشورنس کوریج کھو دیں گے۔ 16 سے 17 ملین؟ جی، اور جو ریاستیں زیادہ غریب ہیں جیسے لوئیزیانا، ورجینیا، وہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف قومی اتحاد کے لیے تقریبات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا قانون آ گیا ہے جس کے معاشی اور سماجی اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں، اور جس پر ملک پہلے ہی بہت تقسیم ہے۔ بالکل، اور یہیں سے وہ بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ کیا قومی سطح پر جشن منانے کی یہ کوششیں ملک میں جو گہری سماجی اور معاشی تقسیم ہے اس کو کم کر سکتی ہیں، یا یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ چلتی رہیں گی؟ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر آگے غور کیا جا سکتا ہے۔